بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العلي العظيم. صلوات جزاک اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. اور میں علی کو زحمت دوں گا، حدیث قصہ پڑھیں گے اور اس کے بعد ایک سلام بھی پیش کریں گے. علی. ایک اور صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام. قال إني يجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبته من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وتمر فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة.
يا رسول الله تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وتمر فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم أنك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدة. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم أنك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمير رسول الله. فقلت نعم ها هو معها ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنت ويا بزتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء الأهل بيتي وخاستي وحامتي لحمهم لمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأدهر عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا والشمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبحلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فبدأ الأمين جبرائيل قال السلام عليك يا رسول الله. قال لي أعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية
والقمر منيرا والشمس مضيئة والفلك يدور والبحر يجري والفلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فتأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليك السلام يا أمينة والله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال أبي إن الله قد أوحى إليكم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالتي نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وإن نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالتي نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا كشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدنا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا مچ گیا تاج جس کا انتظار وہ ساتھ قریب ہے دن ڈھل رہا ہے یوم مصیبت قریب ہے کچھ دیر کی ہے بات قیامت قریب ہے زینب غریب بھائی کی رخصت قریب ہے یہ کہہ کے مانگا ماں کا جو کرتا سلا ہوا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا کچھ دور ہٹ کے خیمے میں بولے شاہ زمان زحمت نہ ہو تو بازو بڑھاؤں ذرا بہن میں بوس لوں وہاں کے بدھے گی جہاں رسان بازو بڑھا کے روتی تھی ہم شیر خستتن بھائی بہن کے آزو
کو جب چومنے لگا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا یہ سن کے بنت فاطمہ زہرا تڑپ گئیں بولی گلا براؤں بس اب جلد یا اخی اماں کی بات آج مجھے یاد آ گئی میں بوس لوں وہاں کے چلے گی جہاں چوری زینب نے بر کے چوما برادر کا جب گلا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا بیٹی سے پھر یہ کہنے لگا فاطمہ کلال رہنا بھوپی کے پاس رکھیں گی تیرا خیال غربت میں تم بھوپی سے نہ کرنا کوئی سوال ورنہ تیرے پدر کو بہت ہوئے گا ملال پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے جو دینے لگے دعا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا عابد سے پھر یہ کہنے لگے شاہ کربلا بیواؤں اور یتیموں کو اب تم ہو آسرا جو امتحان میرا تھا سب میں نے دے دیا آگے تیرا جہاد ہے بیمار کربلا بیمار بیٹا باپ سے جس دم جدا ہوا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا صلوات جزاک اللہ اور اب میں زحمت دوں گا قاسم کو ایک ربائی پیش کریں گے قاسم صلوات کیا غم حسین میں کٹ جائے زندگی کیا غم حسین میں کٹ جائے زندگی یہ زندگی تو یوں بھی ہے صدقہ حسین کا صلوات کبھی رسول کے کندھے پر کبھی نوک سینہ پر کبھی رسول کے کندھے پر کبھی نوک سینہ پر حسین آپ کا جب دیکھا سر ہمیشہ اونچا دیکھا منکر پسے گا روز حشر پلے صراط پر منکر پسے گا روز حشر پلے صراط پر گزریں گے ہم
لگا کے صدا یا علی مدد، یا علی۔ عشق کی ابتدا ہے حسین، عشق کی ابتدا ہے حسین، درد کی انتہا ہے حسین، درد کی انتہا ہے حسین۔ جو مانگنے سے پہلے ہو جائے قبول، جو مانگنے سے پہلے ہو جائے قبول، وہ علی کی دعا ہے حسین۔ فرشتے جہاں سلامی کو آئیں، وہ حسین کا در ہے۔ فرشتے جہاں سلامی کو آئیں، وہ حسین کا در ہے۔ رزق بڑھتا ہے جہاں سے وہ گھر حسین کا ہے، رزق بڑھتا ہے جہاں سے وہ گھر حسین کا ہے۔ لاکھوں کا لشکر بھی چھکا نہ سکا حیدر کے لال کو، لاکھوں کا لشکر بھی چھکا نہ سکا حیدر کے لال کو۔ جو کٹ تو گیا لیکن جھکا نہیں، وہ سر حسین کا ہے۔ صلوات۔ اے یزید تیرا تاج و تخت دو گھڑی کا تھا، اے یزید تیرا تاج و تخت دو گھڑی کا تھا۔ آج بھی ہے دنوں پہ حکومت حسین کی، کربلا کو کربلا کہ شہنشاہ پہ ناز ہے، کربلا کو کربلا کہ شہنشاہ پہ ناز ہے۔ اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے مگر، یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے مگر، حسین نے وہ سجدہ کیا، حسین نے وہ سجدہ کیا جسے پر خدا کو ناز ہے۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ علی نے بتا دیا عبادت کسے کہتے ہیں، حسین نے بتا دیا شہادت کسے کہتے ہیں، علی نے بتا دیا عبادت کسے کہتے ہیں، حسین نے بتا دیا شہادت کسے کہتے ہیں۔ جنگ کی اجازت نہ ملے حسین سے، جنگ کی اجازت نہ ملے حسین سے، ورنہ باس بتا دے قیامت کسے کہتے ہیں۔ صلوات۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ تمام مومنین اور مومنات سے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ ڈاکٹر علی تاجدار حیدر ابن زبار حیدر نقوی اور اپنے تمام مرحومین کے لیے اور ملت جعفریہ کے تمام شہداء کے لیے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اب میں اپنے احمد دوں گا زین عباس زیدی، وہ مرثیہ پیش کریں گے۔ زین عباس زیدی۔ محمد و آل محمد صلوات۔
یثرب سے کربلا کے مسافر قریب، یثرب سے کربلا کے مسافر قریب، لٹ کر پھرے وطن کو عجب غم نصیب، اس حال سے حبیب خدا کے حبیب، بے کس ہیں سوگوار امام غریب، حضرت کے بعد چین کی شکل بگڑ گئی، شہزادیاں غضب کی تباہی میں پڑ گئی، شہزادیاں غضب کی تباہی میں پڑ گئی، سب شہر میں عجیب طلا تم ہے جا بجا، صغرا کو فرت غم سے نہیں ہوش دست، لیتی ہوئی ہے صحن میں منہ پر لیے، سینے میں دل دھڑکنے لگا جب چلی، کہتی ہے خلق سے اسی حسرت میں جائیں، کیوں دل کبھی ہمارے مسافر بھی آئیں، کیوں دل کبھی ہمارے مسافر بھی آئیں گے، اٹھیے کہہ کے عاشق سلطان نام، لیکن قدم قدم پہ گری وہ نہیں فز، بے اختیار ہنس کے یہ چلائی ایک، لو نانی میں تو جاتی ہوں تم گھر سے ہوش، سچ ہے سفر سے بعد شاہ مشرقین، لو تم پہ میں فدا میرے بابا حسین، صغرا ادھر سے پیٹتی پہنچی بچشم، ام البنی بھی ہاتھوں سے تھامے ہوئے جگر، پوچھا کدھر ہیں خواہر سلطان بہر، فضان بر کے حضرت زینب کو دیکھ، زوجہ رسول پاک کی تشریف لائی، ام البنی بھی آئی ہیں صغرا بھی آئی، ام البنی بھی آئی ہیں صغرا بھی آئی، صغرا کے منہ کو دیکھ کے روتے تھے سب، بیمار لے کے نام پدر پیٹتی تھی، کہتی تھی ملک ہاتھ غضب ہو گیا، بیٹی بہت اداس ہے بابا بلاؤ، رقت ہوئی نہ ضبط کنیزوں سے ہٹ گئی، صغرا سے اٹھ کے
حضرت زینب لپٹ گئی صغرا سے اٹھ کے حضرت زینب لپٹ گئی صلوات پر محمد و آل محمد. جیسا کہ آپ لوگوں کے علم ہے کل شب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے. کل کا پروگرام 7:30 بجے حدیث قصہ سے شروع ہوگا, دعائے کمیل ہوگی اور اس کے بعد نماز مغربین اور نماز کے بعد اردو اور انگریزی کی مجلسیں سائملٹینیسلی ہوں گی. انگریزی کی مجلس سے خطاب کریں گے جعفر زوی اور اردو کی مجلس سے قبلہ خطاب فرمائیں گے. اور اس کے بعد جمعے کو جو روز شہادت ہے امام حسن عسکری کا مجلس شام کو 6 بجے یعنی مغرب سے پہلے ہوگی, اس لیے کہ مغرب کے بعد پھر ربیع الاول لگ جائے گی. تو وہ نماز سے پہلے مغرب نماز سے پہلے اردو کی مجلس ہوگی جس سے قبلہ خطاب فرمائیں گے. آپ سے درخواست ہے کہ پابندی وقت سے تشریف لائیں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لائیں. آپ کے تعاون کا بہت شکریہ. صلوات پر محمد و آل محمد. قبلہ سے درخواست کروں گا تشریف لائیں مجلس سے خطاب فرمائیں. محمد و آل محمد صلوات. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ یا رسول نعرہ رسالت نعرہ اللہم صلی اللہ علیہ سلامت رکھے. جزاک اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. الله الحمد لله كما هو أهل والحمد لله على كل حال. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين مالك قاب قوسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وجلالتهم وولايتهم وعطشهم وأتباعهم وعلمائهم وشيئتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صلوات الله صلی اللہ محمد. حضرات اس سے قبل کے گفتگو کا آغاز ہو آپ سے التماس ہے 1 مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے علی تاجدار حیدر ابن زوار حیدر نقوی زوار حیدر نقوی ابن علی اطہر نقوی وزیر حسین رضوی ابن ولایت حسین رضوی وجاہت حسین رضوی ابن وزیر حسین رفیہ خاتون بنت زامن علی رئیس الحسن رضوی الیاس حسین جعفری ابن عباس حسین جعفری عقیلہ بانو سلیمان حیدر ابن داود رضوی جملہ مومنین و مومنات کے مرحومین بالخصوص شہداء ملت جعفریہ کے ارواح کو احسان فرمائے. اللہم صلی اللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم. برائے عظمت محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات. اللہ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان آل محمد و سوگواران امام مظلوم، عزم اور قربانی کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ خداوند کریم اپنے خاص بندوں کے ذریعے سے یہ بتا رہا ہے کہ یہ اپنے عزم میں، اپنے ارادے میں کتنے پختہ ہیں. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنا عزم دکھاتا ہے، ہر انسان کا اپنا اپنا ایک ارادہ ہوتا ہے اور انسان ارادے کے ماتحت ہی کام کرتا ہے. تو لہٰذا یہ جو انسان کا ارادہ ہے یہ کتنا مضبوط ہے، یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس مقصد کے وہ مقصد طے کرتا ہے کہ ارادہ کتنا مضبوط رہے گا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کرتے ہیں، کچھ چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پہ انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا یہ ارادہ تھا، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں. اچھا میرا ارادہ تھا، میں اس کو تبدیل کر دیتا ہوں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اگر اس وقت میں ہٹ گیا یہاں سے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو مقصد ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو اس وقت جو اس کی انا ہے، اس کی جو انا ہے جو اپنے عزم کو دکھا رہا ہے، وہ حقیقتاً اس مقصد کی بقا ہے. خدا کرے کہ بات انشاءاللہ اب تک پہنچ جائے، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ آسان سٹیپ بائی سٹیپ میں بات کو پہنچاؤں آپ تک قرآنی آیات کا سہارا لیتے ہوئے. تو لہٰذا پروردگار نے بتایا کہ دیکھو صبر جو ہے وہ سب سے بڑی طاقت ہے اصل میں، کیونکہ صبر کرنا حقیقتاً طاقتور لوگوں کا کام ہے. لیکن معاشرے میں ہم نے صبر کی تعبیر مجبور لوگوں کے ساتھ کی. جب بھی کوئی صبر کرتا وہ نظر آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں ارے بیچارے نے صبر کیا، جبکہ حقیقت یہ جو آپ نے کہہ دیا بیچارہ ہے، اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، تو پھر اس کا شمار صابروں میں تو نہیں ہوگا. صبر پھر اسے کہا جاتا ہے کہ جہاں ارادہ ہو، اختیار ہو، طاقت ہو، قوت ہو، اور وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک مقصد ہے. تو سمجھ میں یہ آیا عزیزان گرامی کہ اب اس کی جو انا ہے، اس کی جو میں ہے، وہ اس کی میں نہیں ہے، وہ اس کی میں نہیں ہے، وہ مقصد اس کی میں ہے. اگر ہماری میں کسی چیز میں شامل ہو جائے پھر وہ مقصد نہیں رہتا، مقصد نہیں رہتا. تو عزیزان گرامی صبر سب کرتے ہیں، کل میں نے آپ کے سامنے بات بیان کی تھی، صبر سب کرتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر وہاں صبر میں ہماری خود کی ذات ہوتی ہے. لہذا یہ ہماری ذاتی انا ہے کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن وہ کہ جس کی ذات کو تکبر زیب دیتا ہے. تو پروردگار اپنے کچھ خاص بندوں کے ذریعے سے اپنے اس تکبر کو بتاتا ہے کہ میں کیسا متکبر ہوں، میں کیسا متکبر ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے گا، یہ سر تو دے سکتے ہیں لیکن ان کا سر جھک نہیں سکتا. اللہ صلی اللہ. تو اعزان اکرام، یہ پروردگار جو یہ کہہ رہا ہے کہ العزت للہ والمؤمنین، عزت اللہ کے لیے اور مومنین کے لیے. اور دوسری طرف جہاں اپنی ذات کے لیے بات آئے، پروردگار یہ کہتا ہے کہ تم اپنی ذات کو پہچانوانا چاہو گے اور لاکھ تم اشتہارات لگاؤ، بڑے بڑے دنیا میں آئے اور چلے گئے، اور آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، جاننے والا نہیں ہے، پہچاننے والا نہیں ہے. اور جنہوں نے میرے لیے کام کیا ہے پھر وہ میری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ میں انہیں باقی رکھوں. اسی لیے پروردگار صبر کرنے والوں کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین. اچھا یہ تو ہم عموماً آیت پڑھتے رہتے ہیں کہ اصل جو پیغام پوشیدہ ہے
اس سے قبل چند آیتیں ہیں اور اس کے بعد کی کچھ آیتیں ہیں. جب آپ ان دونوں طرف کی آیتوں کو دیکھتے ہیں تو فلسفہ صبر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کن لوگوں کی بات کر رہا ہے اور کس صبر کی بات کر رہا ہے. چونکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں ہماری سوسائٹی میں ہم جسے صبر کہتے ہیں وہ تو یہ ہے سرکار کہ اگر کارپیٹ کے نیچے پیڈنگ فیل نہ ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اگر کرسی پہ کشن نہ ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. کار کا ایسی کام نہ ہو تو کرے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں میں نے صبر کر لیا. تو ہمارے یہاں تو صبر کی یہ ڈیفینیشن ہو گئی ہے کہ ہم اتنے نازک ہو چکے ہیں کہ ہواؤں کے جھونکوں سے ہم پریشان ہونے لگتے ہیں. اور پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ حقیقی صابر وہ ہیں کہ جو ہواؤں کے رخ کو موڑ دیتے ہیں. ہواؤں کے رخ کو موڑ دیتے ہیں. یہاں تک کہ جب وہ میرے لیے صبر کرنے لگتے ہیں تو پھر ان کی انا میری انا بن جاتی ہے کیونکہ وہ میری انا کے لیے کام کر رہے ہیں. اب درمیان میں ایک بات آ گئی تو واقعہ ذہن میں, کیونکہ اس سے قبل جو آپ آیتیں دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ان اللہ مع الصابرین. یہ آیت کا آخری کا حصہ ہے. آیت شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. پھر کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین. اچھا کیا رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ مدد حاصل کرو کس سے؟ صبر سے اور صلاۃ سے. صبر سے اور صلاۃ سے مدد حاصل کرو. لیکن پھر کہنا کیا چاہیے تھا کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے, یا دونوں کا نام لے لیتا کہ اللہ صابرین کے ساتھ بھی ہے اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ بھی ہے. لیکن یہاں اس نے نماز پڑھنے والوں کا نام الگ سے نہیں لیا, بلکہ کیا کہا؟ استعانوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. کہ صبر اور صلاۃ سے مدد مانگو, لیکن یاد رکھنا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو سمجھ میں یہ آیا کہ جیسا صبر ہوگا ویسی صلاۃ ہوگی. اور کسی کی صلاۃ کو دیکھ کے آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ اپنے پروردگار سے کتنا قریب ہے, لیکن ہاں صبر کو دیکھ کے یقین ہوتا ہے کہ جس ذات کے لیے صبر کر رہا ہے وہ پروردگار کتنا عظیم ہے. تو اس سے پہلے کہ یہ بندہ اعلان کرے کہ یہ اس ساتھ ہے, پروردگار کہہ رہا ہے کہ تجھ سے پہلے میں اعلان کرتا ہوں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. میں انشاءاللہ اللہ یا دیکھیں ویک ڈے بھی ہے اور گھڑی پہ میری نظر بھی ہے. کوشش کروں گا کہ 50 منٹ کے اندر بات کو سمیٹ کے لیکن پیغام آپ تک مکمل پہنچ جائے. اچھا پھر اس سے قبل جو آیت ہے اس کو دیکھیے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے. اچھا یہ ساری وہ آیتیں جو آپ کی ہمیشہ کی سنی ہوئی اور یہ سلسلے وار ہے. سورہ بقرہ میں آئی تھنک 151 سے لے کے 156 تک کی آیتیں ہیں. اس سے قبل آیت کو دیکھیں گے اس پروردگار کہہ رہا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفروا. کہ تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا, تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. اس کا مطلب یہ عزیزان گرامی کہ پروردگار یہ جانتا ہے, یہ بات اللہ نے انسان کے اندر ان بلٹ رکھی ہے کہ وہ نام و نمود چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کو کریڈٹ ملے, لوگ اس کو پہچانے. وہ اپنی پہچان بنانا تو چاہتا ہے نا بھائی. کہ ہم اور آپ پہچان بنانا نہیں چاہتے. جو کچھ بھی ہم حاصل کر رہے ہیں دنیا میں, چاہے وہ مال ہو, دولت ہو, علم ہو, ہر چیز اس لیے کہ ہماری ایک پہچان بن جائے, ہماری ایک پہچان بن جائے. پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. یعنی تو مجھے پہچان, تیری پہچان بنانا پھر میرا کام ہے, پھر میرا کام ہے. اور پھر کہہ رہا ہے کہ اچھا درمیان میں بڑا ایک لطیف واقعہ مجھے یاد آتا ہے تاکہ بات آپ کے ذہنوں میں چھپ جائے. کیونکہ ہماری بھی ایک عادت یہ ہے, معذرت کے ساتھ جب میں ہماری کہتا ہوں تو سمجھ جائے کہ صرف میرے لیے کہہ رہا ہوں, تو کوئی اپنے اوپر نہ لے. کیونکہ ہماری عادت یہ ہے کہ جو ذاتی کام ہے وہ تو ہم اپنے لیے کرتے ہی ہیں, جو اللہ کے کام ہے وہ بھی اپنے ہی لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں لوگ پہچانے, ہمیں پہچانے, ہمیں پہچانے. پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے میرے لیے کام کیا ہے, تم لاکھ چھپانا چاہو, یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں کے سامنے اسے عیاں کر دوں گا. چونکہ تم کوئی سی بھی ایڈورٹائزنگ کمپنی کو ہائر کر لو, وہ ایسا کام کر ہی نہیں سکتی جیسا میں کرتا ہوں. میں پھر تمہارا ایسا اشتہار کروں گا کہ دنیا تمہیں مٹانا چاہے گی, دنیا مٹاتے مٹاتے تھک جائے گی, لیکن تمہارا نام جہاں کا تہاں باقی رہے گا. ابھی میں اللہم صلی اللہ. پروردگار صحت تندرستی عطا کرے. ماشاءاللہ یقیناً یہ حسینی جوان ہوتے ہیں, ہم اکثر یہ کہتے ہیں, اور ایسے جوانوں کی وجہ سے ہمارا بچپنا باقی رہتا ہے. بہر اعلیٰ عزیزان گرامی بات کو سمیٹوں. میں خاصان خدا تو خاصان خدا, میں دھیرے دھیرے میں کروں نا, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم پہنچیں گے حقیقی وہ صبر ہے کیا.
ایک واقعہ بڑا دلچسپ واقعہ ملتا ہے، نام بھی آپ کا سنا ہوا، میری کوشش یہ ہوتی ہے جو بالکل سامنے کی چیز ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ شیخ عباس قمی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے نام نہ سنا ہو۔ ہر گھر میں جس خانے میں قرآن رکھا ہوا ہے اسی خانے میں مفاتیح الجنان بھی رکھی ہوئی ہے۔ اب بہرحال کھولی کتنی جاتی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ پروردگار مجھے بھی توفیق دے کہ میں زیادہ سے زیادہ، میں نے کہا نا میں عوام کو پریشان کرنے کا عادی نہیں ہوں، کچھ باتیں کر کے اپنے لیے ایک الارم سیٹ کر لیتا ہوں۔ تو بہرحال شیخ عباس قمی کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ اگر اللہ کے لیے کبھی کام کیا جاتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری بنا لیتا ہے اور لاکھ انسان چھپائے۔ واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر آئے رمضان کے دنوں میں، اور رمضان کے دنوں میں الگ الگ مبلغین، آپ جانتے ہیں آپ کے یہاں بھی الگ الگ علاقے سے، الگ الگ شہروں سے، ملکوں سے لوگ آتے ہیں اور یہاں کے تبلیغ دین کرتے ہیں۔ تو ان کے علاقے میں بھی ایک عالم دین پہنچے ہوئے تھے، جبکہ شیخ عباس قمی نے یہ جو مفاتیح الجنان ہے، مفاتیح الجنان ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اس کو چھاپوں گا اور لوگوں میں عام کروں گا، وہ ان کی پرسنل ڈائری تھی دعاؤں کی۔ شیخ عباس قمی کی پرسنل ڈائری تھی۔ اصل جو انہوں نے کام کیے سفینۃ البحار اور دیگر کام ہیں، لیکن بہرحال شہرت اس کام کو ملی، کیا نیت تھی اللہ بہتر جانے۔ تو لہذا اب وہ وہاں پہنچے، جب اپنے گھر پہنچے انہوں نے کہا ایسا کرتا ہوں کہ یہ رمضان میں اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارتا ہوں اور جو کچھ میرے تصنیف و تالیف کے کام ہے وہ کرتا رہوں گا۔ پہنچے مسجد میں، ان کے والد مسجد گئے اور مسجد سے آئے، دیکھا کہ بیٹا بیٹھ کے جو ہے کچھ کام کر رہا ہے، اور ان کو پتا کہ میری اتنی کام کرتا ہے، عالم دین ہے۔ اور بہرحال جب گھر آئے کہنے لگے تم یہاں بیٹھ کے ہر وقت بس پتہ نہیں کیا کتاب میں لکھتے رہتے ہو اور جو کرتے ہو اللہ جانے کیا ہے، بھائی مسجد چلو میرے ساتھ، ایک ایسے عالم دین آئے ہیں، ایسے مولانا آئے ہوئے ہیں کہ تم انہیں دیکھو، ان کے لیکچر سنو تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی کیا علم ہے ان کا، اور میری خواہش ہے کہ تم ان جیسے بنو۔ ظاہر سی بات ہے والد نے کہا، انہوں نے کچھ پلٹ کے نہیں کہا میں چاہتا ہوں کہ کل تم میرے ساتھ مسجد چلنا اور ان کے لیکچرز کو سننا۔ وہ پہنچے، مسجد پہنچنے کے بعد لیکچر بڑے بہترین انداز کے ان کے ہو رہے تھے، محاضرات جو تھے لیکچر تھے، سننے کے بعد پھر واپس گھر آئے، پھر والد صاحب نے سنانا شروع کیا، دیکھا کس بہترین انداز سے انہوں نے لیکچر ڈیلیور کیا اور کیا لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور کس انداز سے۔ اچھا وہ پڑھتے جا رہے ہیں، میٹر سے واقف بھی ہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، لیکن چپ کچھ نہیں بول رہے۔ بھئی چاہے تو پلٹ کے کہہ سکتے ہیں، انشاءاللہ جب نتیجہ آئے گا سمجھ میں آپ کو آگے کہ صبر ہے کیا۔ اور پھر جب اللہ کہہ رہا ہے تو میرا ذکر کر، یہ میں اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ دو رخ ہیں۔ ایک بات جب بھی قرآن میں ہوتی ہے، ایک ہمارے اور آپ کے لیے ایک پہلو نکل کے آتا ہے، ایک وہ خاصان خدا کا پہلو ہے، ائمہ معصومین کا پہلو ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کبھی صبر کر لیں تو آپ ان جیسے یا ان کی برابر ہو گئے۔ دیکھیں فرق ہے، جب ہم صبر کرتے ہیں تو صابر کہلاتے ہیں، جب وہ صبر کرتے ہیں تو خالق پہچانا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اپنے گھر آئے، گھر آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو کتنا اچھا لیکچر تھا، اور بات ہوتی رہی، اور یہاں تک کہ رمضان اپنے اختتام پہ پہنچا۔ جب رمضان اپنے اختتام پہ پہنچا تو کبھی کبھی یہ مسجد والد کے ساتھ جاتے تھے، کبھی اپنے گھر پہ بیٹھ کے تصنیف و تالیف کا کام کرتے رہتے تھے۔ اور جب گھر پہنچے تو بہرحال ان کے والد آخری دن مسجد میں گئے ہوئے، جو عالم دین آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بھئی آج میرا یہ آخری لیکچر ہے، اور چونکہ آخری لیکچر ہے اور ایک دستور ہے ہمارے ہاں بھی جب نجف میں دروس پڑھائے جاتے ہیں تو یا ابتدا میں کتاب جب شروع ہوتی ہے یا جب کتاب ختم ہوتی ہے تو کتاب لکھنے والے کے لیے فاتحہ پڑھوایا جاتا ہے، اور اگر زندہ ہے تو ان کے مرحومین کے لیے اور ان کے لیے زندگی کی دعا ہوتی ہے۔ اچھا اس زمانے میں واٹس ایپ سوشل میڈیا تو تھا نہیں، اور نہ اس معیار پر لوگوں کو جج کیا جاتا تھا کہ کس کے کتنے فالوورز ہیں، کس کے کتنے ویوز ہیں۔ پہلے وہ تھوڑا معیار ایسا ہی تھا، لوگوں کے کریڈنشلز دیکھ کے لوگ مان لیا کرتے تھے۔ بہرحال تو یہاں ایک مرتبہ جب آخری دن تھا تو لوگوں نے جو ہے بڑی دعائیں دی عالم دین کو، کہا بھئی آپ جو آئیں تو ایسا رمضان تو ہمارا گزرا ہی نہیں، بڑی دعائیں آپ کے لیے، آپ ہمیں زندگی بھر یاد رہیں گے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ جو دعائیں دے رہے ہیں ان دعاؤں کا مستحق میں اکیلا نہیں ہوں، میں تو ذریعہ ہوں، میں نے بات آپ تک پہنچائی ہے۔ جس کتاب سے میں روزانہ پڑھ کے آپ کو سناتا رہا اس کتاب کے مصنف کے لیے اور ان کے مرحومین کے لیے، کیونکہ اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ ان کی زندگی عمر دراز کرے، اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو پروردگار ان کے درجات کو بلند کرے، اور ہم ایک فاتحہ پڑھتے ہیں ان کے خانوادے کے مرحومین کے لیے۔ اور ایک مرتبہ انہوں نے کتاب کو بند کیا اور اس کتاب پر نام لکھا تھا شیخ عباس قمی۔ شیخ عباس قمی، والد نے سنا اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ سینہ فخر سے چوڑا ہوا کہ میرے بیٹے نے یہ کتاب لکھی۔ اس سے زیادہ سینہ اس بات پر چوڑا ہوا کہ میں میرے بیٹے کو سنا رہا تھا
اور وہ یہ جانتا تھا کہ کس کتاب سے پڑھ کے بتایا جا رہا ہے، تب بھی وہ خاموش رہا. اس نے پلٹ کے مجھ سے کچھ نہیں کہا. شرمندہ ہو کے اپنے بیٹے کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ بیٹا تم نے بتایا نہیں کہ وہ ساری باتیں جو بتائی جا رہی تھی تمہیں تو علم تھا کہ یہ سب کچھ تم نے لکھا ہے اور تمہاری کتاب سے سب کچھ پڑھا جا رہا ہے، لیکن تب بھی تم نے بتایا نہیں کہ تم نے کیا ہے. کہا بابا اگر میں نے میرے لیے لکھا ہوتا تو بتاتا، لیکن میں نے اللہ کے لیے لکھا تھا اور یہ اس کا وعدہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. میں نے اس کا ذکر کر کے چھوڑ دیا، اس نے مسجد میں آج میرا ذکر کروا دیا. اللہ صلی اللہ. اس میں ایک پیغام اور بھی پہنچتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے خلوص کے ساتھ کوئی مجلس کرتے ہیں، کوئی پروگرام کرتے ہیں یا کچھ بھی دینی کام کرتے ہیں اور اس کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھائی جو ڈیو اپریسیشن تھا وہ ہمیں نہیں ملا، جو ہمیں ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ان سے توقع رکھی کیوں؟ بھائی آپ کیا مومنین نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجلس کریں ہم آپ کو عزت دیں گے؟ بھائی جس نے وعدہ کیا تھا مطالبہ اس سے کیجئے. وعدہ پروردگار نے کہا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اچھا اس کے عدل کا تقاضا اور اس کے رحمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کریں گے اتنا وہ پلٹائے گا اتنا. یہ تو میرے ہاتھ کم پڑ رہے ہیں، بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. سرکار دیکھیں پروردگار کہہ رہا ہے کہ مجھ سے تجارت کرو، کہ جو دنیا بھر کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہو اور نقصان میں رہتے ہو تم مجھ سے تجارت کیوں نہیں کرتے؟ اب اللہ سے آپ کس چیز کی تجارت کریں گے؟ پروردگار چلتا ہے تجھ سے تجارت کرتے ہیں، یہ تو بتا دے کس کرنسی میں ٹریڈ کرے گا. ڈالر میں لے گا، روپیہ میں لے گا، بٹ کوائن میں لے گا، گولڈ میں لے گا، سلور میں لے گا، کس میں لے گا؟ تو آپ یہ بتائیے کون سی ایسی چیز ہے کہ جس میں وہ انٹرسٹڈ نظر آتا ہے؟ تو ندائے پروردگار آتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، کرنسی کے طور پر جو شے چاہیے وہ ہے اخلاص. یہاں سے خلوص جاتا ہے اور پھر وہاں سے نعمت آتی ہے. اور بہرحال تو لہذا عزیزان گرامی یہاں پروردگار آزماتا ہے کہ کتنا جو تو نے میرے لیے کیا ہے یہ بھی دیکھیں کہ میرے لیے ہی کیا ہے. اب مجھ جیسا مولوی ہوتا تو بیچ مجلس میں کھڑا ہو جاتا کہ بھائی جس کتاب سے پڑھ رہے بتاؤ تو میری ہے. تو عزیزان گرامی اس وقت بڑی دو عزت ہو تو جاتی، لیکن یہ جو حقیقی عزت ہے کہ جو باپ ہے وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے تم پہ فخر ہے، مجھے تم پہ فخر ہے. تو لہذا عزیزان گرامی کچھ بندے وہ ہوتے ہیں کہ جن پہ باپ اور گھر کے بڑے اور ملت اور معاشرے کے بڑے فخر کرتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن پہ خدا فخر کرتا ہے کہ یہ میرے خاص بندے ہیں. ان بندوں کو پہچاننا ہی بندگی ہے. ان بندوں کو پہچاننا، خدا کو پہچاننا. خدا کو کیا پہچانیں گے آپ بتائیے؟ تو کیسے پہچانیں گے خدا کو؟ یا اس کی کون سی خوبصورتی کی آپ تعریف کریں گے؟ جب آپ ایسے بندوں کو دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کون ہے کہ جس کے لیے صبر کو اس معراج پہ پہنچایا جا رہا ہے. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی. اچھا صرف وعدہ اس کا یہی تک نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ فَاسْکُرُونِی أَذْکُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ. تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. تو لہذا میں نے کہا نا کہ جتنا ہم اس کا ذکر کرتے ہیں اس سے کئی زیادہ وہ پلٹ کر پھر اس کا ذکر کرتا ہے کہ جس نے اس کا ذکر کیا. اب سرکار کوئی ہم سے یہ نہ پوچھے کہ آپ اللہ اللہ سے زیادہ حسین حسین کیوں کرتے رہتے ہیں. سرکار یہ حسین حسین ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اللہ اللہ ہی کر رہے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں وہ حسین حسین کروائے گا. لبیک لبیک. آسان لفظوں میں کہوں تاکہ بچوں تک بات پہنچ جائے. بھائی یوں سمجھ لیجئے کہ حسین نے اللہ کی کوالٹی کو سمجھایا، اللہ نے حسین کی کوانٹٹی کو سمجھایا. تو لہذا یہ وہ بات ہے کہ جہاں پروردگار کا وعدہ ہے، جہاں نوکے نیزہ سے بھی ذکر خدا ہو رہا ہے، تو کیا حق نہیں بنتا اس کا
کہ گھر گھر میں، گلی گلی میں، محلے محلے میں، ہر خطے میں حسین حسین ہو۔ اچھا جو حسین، دیکھیں مسئلہ ہمارے ہاں کیا ہو جاتا ہے کہ جب ہم حسین حسین کرتے ہیں کہ آپ لوگ حسین حسین کر رہے ہیں، اللہ اللہ نہیں کر رہے۔ یہی تو تعجب اور حیرت کی بات ہے کہ آپ کو حسین حسین میں اللہ اللہ نہیں سنائی دے رہا۔ یہ حسین حسین ہی تو اللہ اللہ ہے، اور کیا ہے؟ چونکہ سرکار مسئلہ یہ ہے کہ یہ استقامت، یہ عزم کس کے لیے ہے؟ کل میں آپ کے سامنے جناب ابراہیم کا تذکرہ کر رہا تھا۔ جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے میں تجھے نہیں مانوں گا۔ تو یہ جو میں نہیں مانوں گا، یہ میں کیا ہے؟ جناب ابراہیم کی میں کیا ہے؟ سرکار جناب ابراہیم کی میں لوگوں کو خدا دکھائی دے رہا ہے۔ تو جناب ابراہیم کی میں خدا دکھائی دے رہا ہے، تو انصاف سے بتائیے کہ فخر ابراہیم کی میں خدا دکھائی نہیں دیتا؟ یہی تو وہ میں ہے کہ جس میں خدا دکھائی دیتا ہے۔ اور امام حسین اگر مدد کے لیے پکار بھی رہے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا، تو یہ نہیں کہہ رہے کہ کون ہے جو اللہ کی مدد کو آئے۔ سمجھیے اس بات کو کہ کون ہے جو میری مدد کو آئے، کیونکہ اگر مجھے دیکھو گے تو خدا کی حقیقت کو پہچان لو گے۔ کیونکہ اس عزم کے ذریعے سے، اس صبر کے ذریعے سے، اس استقامت کے ذریعے سے معرفت پروردگار ہو۔ جس کے ایک جملہ میں اور آپ کے سامنے کہوں، خدا کرے کہ آپ تک پہنچے، یقیناً پہنچے گا۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، شاید کبھی آپ کے سامنے پڑھا بھی ہو، دہرا رہا ہوں چونکہ میرے موضوع میں بات آ رہی ہے۔ اکثر میں کہتا ہوں کہ جب ماہ رمضان آتا ہے، ماہ رجب و شعبان آتے ہیں، تو میرے دل میں اللہ کی محبت جوش مانتی ہے۔ اور جب ماہ محرم و سفر آتا ہے، جب ماہ رمضان رجب و شعبان آتا ہے، تو میرے دل میں اہل بیت کی محبت جوش مارتی ہے۔ اور جب محرم اور رمضان آتا ہے، محرم و سفر آتا ہے، تو میرے دل میں اللہ کی محبت جوش مارتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خیال ہے کہ شاید قبلہ ریورس کر رہے ہیں، کنفیوز کر رہے ہیں۔ نہیں، رمضان تو اللہ کا مہینہ ہے، محرم حسین حسین کا مہینہ ہے۔ سرکار حقیقت یہ یقین مانیے کہ میں نے کہا نا، رجب شعبان اور رمضان میں اہل بیت کی محبت میرے دل میں زیادہ اجاگر ہوتی ہے، اور محرم اور سفر میں اللہ کی محبت۔ جو کبھی آپ دعائیں پڑھیں، رجب کی، شعبان کی، رمضان کی جو دعائیں ہیں، اعمال کی چھوٹی چھوٹی دعائیں، جس دل آپ کا جو دل چاہے اس دعا کا ترجمہ آپ پڑھ کے دیکھیے، اور وہاں پہ جو اللہ کا تعارف ہو رہا ہے، انٹروڈکشن ہو رہا ہے، انٹروڈکشن کی طرف تو خیال بعد میں جاتا ہے۔ سرکار آپ انصاف سے بتائیے، جب کبھی جشن ہو، محفل ہو، آپ نے صدر محفل کو بلایا ہو کہ جسے اس محفل کو خطاب کرنا ہے، اور نظامت کے لیے کسی کو کھڑا کیا ہو، اور کبھی کبھی انسان ایسی نظامت کرتا ہے کہ مجمع یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ نے کیا نظامت کی ہے، آپ کی نظامت نے حق ادا کر دیا ہے، اور لوگ پھر اس ناظم کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں۔ بھائی وہ ناظم کون تھا کہ جس نے ایسا تعارف کروایا؟ کیونکہ اس تعارف کے بعد ہم ایسا کنیکٹ ہوئے اس شخصیت سے، اس ذات سے، کہ ہر جملہ دل میں اتر رہا تھا، ہر جملہ دل میں اتر رہا تھا۔ تو جب ہم تعارف پروردگار کا دیکھتے ہیں، اے وہ اے وہ اے وہ، تو اس انداز سے تو دل میں سب سے پہلا یہ خیال آتا ہے کہ کون یہ لوگ ہیں کہ جو پروردگار کو اتنے قریب سے جانتے ہیں، اتنے قریب سے جانتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اسی لیے تو پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ کونوا مع الصادقین، کے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہی تو وہ صادقین ہیں۔ بات موضوع میں نہیں ہے، بس بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اور دوسری جانب جب آپ محرم میں فضائل سنتے ہیں، اس کے بعد مصائب، صبر کی انتہا، صبر کی معراج، پھر دل میں خیال آتا ہے، تمام مصائب کو دیکھتے دیکھتے ایک وقت نگاہ وہاں جا کے رک جاتی ہے کہ بھائی آخر وہ کون ہے کہ جس کے لیے ہنستے ہنستے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ نہ زبان پہ شکوہ ہے، نہ شکایت ہے۔ کون ہے وہ؟ اور جو بھی وہ ہے یقیناً وہی خدا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ اسی لیے جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہمیں سب سے اچھا ترجمہ یہ لگتا ہے لا الہ الا اللہ کا، کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کو حسین نے سجدہ کیا۔ کہ سجدے تو بہت تھے، سرکار دیکھیں مسئلہ یہی ہے، ہماری جانیں قربانی امام حسین پر۔ سب سے بڑا کمال اور احسان دین اسلام پہ یہ کیا کہ دیکھیے بلیک کے بیچ میں وائٹ کو پہچانوانا بڑا آسان ہے۔
وائٹ کے بیچ میں بلیک کو پہچانوانا بڑا آسان ہے، لیکن سرکار اگر اسی میں سارے اگر کالے رنگ کے کپڑے ہوں اور اس میں یہ پتا کرنا ہو کہ اس میں سے پکا رنگ کون سا ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ یہی تو کمال حسین ابن علی کا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کافروں کے درمیان، سرکار ان لوگوں کے درمیان جو سجدہ کر رہے وہاں سجدے کو پہچانوایا ہے اور سجدہ کرنے والوں کو بے نقاب کر کے ان کے کفر کو آشکار کیا۔ تو یہ کمال حسین ابن علی ہے، اور یہ کہاں ہوتا ہے کہ جہاں کام صرف اس کی ذات کے لیے۔ ان اللہ مع الصابرین، پروردگار کہہ رہا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، ان اللہ مع الصابرین۔ اب آپ دیکھیں اس کے بعد والی آیت کیا ہے، اب یہاں سمجھ میں آ جائے گا۔ تو پہلا وعدہ تھا نا، پہلا وعدہ تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا، پھر کہہ رہا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد لو اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب جب وہ کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ پہلے جو وعدہ ہے اب انعام ہے، جب صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے انعام دے رہا ہے۔ اب اعلان کر رہا ہے، کیا اعلان کر رہا ہے؟ اس کے فوراً بعد والی آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ دیکھو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ سمجھنا۔ آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں آیات کا، جو آیات کا سلسلہ ہے کہ دیکھو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں۔ وَلَّكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم یہ شعور نہیں رکھتے کہ ان کی زندگی کو سمجھ پاؤ، ان کی زندگی کو سمجھنے کا شعور نہیں رکھتے۔ بعضی دانشوروں پھر ایک نکتہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ دنیا پوچھتے کہ اس فرش اعضاء کا فائدہ کیا ہے، اس فرش اعضاء سے حاصل کیا ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب ہم فرش اعضاء پہ آتے ہیں تو آپ انصاف سے بتائیے کہ ہم حسین کو زندہ سمجھ کے آتے ہیں یا زندہ سمجھ کے نہیں آتے؟ ہم زندہ سمجھ کے آتے ہیں۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ فرش اعضاء وہ نعمت ہے جو ہمیں وہ شعور دیتا ہے کہ جنہیں اللہ زندہ رکھا ہوا ہے ان کی زندگی ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ان کی زندگی ہمیں اللہم صلی، ان کی زندگی ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ صبر کے ذریعے سے۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو جو صبر کر رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ جو قتل ہو جائے اللہ کی راہ میں انہیں مردہ نہ سمجھنا، وہ زندہ ہے اور تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ زندہ ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ کافروں سے کہہ رہا ہے کہ تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ زندہ ہے۔ ہماری جانیں قربان، عزیزان گرامی، جو پروردگار نے اعلان کیا ہے اسی اعلان کو اگر زندہ اور ثابت رکھا ہے، امام حسین نے ذکر کر کے بتایا نو کے نیزہ سے۔ پھر آپ دیکھیں کس طریقے سے جیسے آیتیں بڑھ رہی ہیں ویسے یہ کربلا کا قافلہ بڑھ رہا ہے۔ پھر جناب زینب نے جب یزید کے دربار میں جو آیتیں پڑھی ہیں اس میں کون سی آیت پڑھی؟ جب یزید یہ کہہ رہا دیکھا ہم نے تمہارے بھائی کو مار دیا، دیکھا ہم نے کیا کیا، تو جناب زینب نے کون سی آیت پڑھی؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اسے مردہ گمان نہ کرنا بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی جانب سے رزق پا رہے ہیں۔ اعزائے گرامی دیکھیں یہ ہے اہل بیت، یہ ہے اہل بیت۔ یہاں سے جناب زینب امام حسین کی زندگی کا اعلان کر رہی تھی، وہ نو کے نیزہ سے قرآن پڑھ کر زندگی کا ثبوت دے رہے تھے، یہ زندگی کا ثبوت دے رہے تھے۔ صلی اچھا، پھر جب قرآن نیزے پڑھ رہے ہیں اس میں بھی کون سا سورہ؟ سورہ کہف۔ اب اس کی کئی وجوہات ہیں کہ امام حسین نے کیوں پڑھا ہوگا، کہ تعبیریں جو علماء نے پیش کی، لیکن اسی سورہ کہف میں ایک وہ بھی آیت ہے کہ جس کے لیے جسے مسلمان دلیل بناتا ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ نبی ہم جیسے، نبی ہم جیسے، انما انا بشر مثلکم ویوحی الی، کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں،
میں تمہارے جیسا بشر ہوں. میں کہوں گا اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے امام حسین، آپ پہ ہماری جانیں قربان. آپ نے جو آیت بھی پڑھی تو کون سی پڑھی؟ نو کے نیزہ پہ سر کٹا ہوا ہے، نو کے نیزہ پہ سر بلند ہے. اور امام حسین کہہ رہے ہیں انما انا بشر مثلکم. اگر کسی میں مجال ہے تو آگے بڑھ کے یہ کہے کہ حسین بھی ہم جیسے ہیں. وہ حسین نے یہ بتا دیا جب تم نانا، جب نواسے جیسے نہیں ہو سکتے تو میرے نانا جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ اچھا یہ درمیان میں بات آگئی جس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ رسول ہم جیسے ہم جیسے ہم جیسے، اور اس آیت کو دلیل بنائی جاتی ہے جبکہ یہ خود آیت دلیل ہے اس بات کی کہ رسول ہم جیسے نہیں ہیں. انما انا بشر مثلکم ویوحی الی، کہ بھائی میں بھی تم جیسا بشر ہوں، لیکن وہ فرق یہ ہے کہ مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے. اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے سرکار، اگر دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی ہر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے بہت نوازا ہوتا ہے دولت کے اعتبار سے، سوسائٹی میں اسٹیٹس کے اعتبار سے، اور جب کبھی کبھی وہ لوگ ملتے ہیں تو ہم مزاحن سے ہی کہتے ہیں بھائی کبھی ہم چھوٹے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں، تو وہ پلٹ کہتے ہیں ارے بھائی کیا ہو گیا، میں بھی آپ جیسا ہی ہوں، ایسے نہ بولیے. تو تھوڑا مال و دولت اور پیسہ آ گیا تو اس سے کیا ہوتا ہے، میں بھی آپ جیسا ہی ہوں. تو پلٹ کے دنیا یہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ جو مال و دولت جو سٹیٹس ہے یہی تو آپ کو ہم سے جدا کرتا ہے، یہی تو بتاتا ہے آپ ہم جیسے نہیں ہیں. آپ تو ہماری کمیونٹی کی پہچان ہے، آپ تو سوسائٹی کی پہچان ہے، آپ تو ملت کی پہچان ہے. کمال کی بات ہے کہ جس کے پاس تھوڑی سی دولت آ جائے اور کمیونٹی کی پہچان بن جائے اس کو انسان اپنے جیسا ماننے پہ تیار نہیں ہے، اور جو اللہ کی پہچان بن کے زمین پہ آیا وہ اس جیسا ہو گیا. یا اللہ، بلکہ وہاں پہ جو اپنے آپ کو ڈسٹنگوش کیا ہے رسول اللہ نے یہ کہہ کے کہ وہ یوحی الیہ، کہ مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے. اس کی ایک اور مثال میں آپ کے سامنے یوں دوں کہ اگر میں آپ سے کہوں کوئی شخص ہو اور اس کے پاس اڑنے کی صلاحیت ہو، وہ ہوا میں پرواز کر سکتا ہو، اور وہ آپ سے آ کے کہے کہ میں بھی آپ جیسا ہی ہوں، مجھے الگ نہ سمجھیے، بس میں اڑ ہی تو سکتا ہوں. آپ کیا کہیں گے؟ ارے سرکار یہ آپ کا اڑنا ہی تو آپ کو ہم سے جدا کرتا ہے. تو رسول اللہ یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں میں تم جیسا نہیں ہوں، بلکہ دوسرے لفظوں میں کہوں کہ اپنے آپ کو تم جیسا کہہ کے وہ اپنے آپ کو اس سے جدا کر رہے ہیں کہ ہمیں خدا نہ سمجھنا. جس دلیل کو، جس بات کو یہ اس بات کی دلیل بنائی جا رہی ہے کہ ہمیں خدا نہ سمجھنا، مسلمان نے اپنے جیسا سمجھ لیا کہ ہم اس کی پہچان کے لیے آئے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں، ہم وہ نہیں ہیں. اچھا یہ باتیں جو بیان ہو رہی ہیں قرآن مجید میں یہ اس لیے بھی بیان ہو رہی ہے کہ کچھ مواقع ایسے آئیں گے کہ انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ ہیومنلی امپاسبل ہے اس انداز کا صبر کرنا، اس انداز کا صبر کرنا. اور جب پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جو صبر کرنے والے ہیں، جو اپنے عزم میں مضبوط ہیں اور یہ کبھی مر نہیں سکتے، جب اللہ کی راہ میں یہ قتل ہو جاتے ہیں تو یہ کبھی مر نہیں سکتے اور یہ زندہ ہیں اور دنیا سمجھ نہیں سکتی. اور پھر پروردگار یہ بھی کہہ رہا ہے کیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ، یہ ہم ان چیزوں سے ان کا امتحان لیں گے. وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرنے والوں کو یہ بشارت دے دو کہ ان کے لیے خوشخبری ہے. کس کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ہم ان کا امتحان لیں گے. کن کن چیزوں سے؟ کبھی خوف کے ذریعے سے، کبھی بھوک کے ذریعے سے، کبھی مال کے ذریعے سے، اور کبھی ان کی جان کے ذریعے سے، کبھی اولاد کے ذریعے سے. تو مسئلہ یہ ہے، آپ مجھے انصاف سے بتائیے یہ کون سا صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے؟ ایک تو اللہ کے لیے صبر بھی کریں اور پھر نقصان بھی جھیلیں، نقصان بھی جھیلیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پروردگار سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے وہ ہر کسی کو نہیں چنتا، جو خاص ہوتے ہیں انہی کو چنتا ہے. پھر کہہ رہا دیکھو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں انہیں دے دوں تب بھی یہ مجھ سے راضی ہیں، اگر میں ان سے لے لوں تب بھی یہ مجھ سے راضی ہیں. اچھا آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ ابھی جو صبر کی بات ہو رہی ہے، ہر انسان صبر کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ صبر کوئی نہیں کرتا. بھئی معاشرے میں ایک چیز ہے، آپ گھر کے حالات دیکھ لیجئے.
گھر میں ہی بہت سے لوگ ہیں بس قبلہ میں جتنا صبر کرتا ہوں گھر میں اتنا کوئی نہیں کرتا. اب بہرحال میں دوسری چیزوں میں جانا نہیں چاہتا. خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس چیز کو پروردگار نے اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا ہوتا، جو دنیا یہ کہتی ہے ہم سے نا کہ قبلہ دیکھیں اچھی اچھی باتیں ہونی چاہیے. میں کئی بار اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ ممبر سے اچھی اچھی باتیں، تو بھائی انصاف سے بتائیے کیا ممبر پہ بیٹھ کے کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اور اگر اہل بیت کے فضائل میں کسی کو اچھی بات نظر نہیں آتی تو پھر اس کو دنیا میں کہیں اچھی بات نظر نہیں آ سکتی. تو بات یہ ہے بھائی اچھی بات سے مطلب کیا ہے؟ سچ بولیے، جھوٹ نہ بولیے. چوری کرنا بری بات ہے، کسی کا حق غصب کرنا بری بات ہے. سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کون سا ایسا مندر، چرچ، سینگوگ ہے جہاں پہ یہ باتیں نہیں ہو رہی ہیں؟ بھئی ہر جگہ یہ باتیں ہو رہی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر میں یہ کہوں آپ سے کہ حضور صبر کیجئے یا سچ بولیے، تو ہر انسان اس صفت کو اپنانے کے بعد یہ سمجھے گا کہ میں اس صفت کے کمال پہ ہوں. دیکھ ضرورت کیوں ہے؟ اہل بیت ہماری ضرورت ہے سرکار. اللہ نے انہیں ہادی بنا کے بھیجا ہے تو ان کے بغیر ہم کوئی سامان ہدایت حاصل ہی نہیں کر سکتے. اگر حاصل کریں گے بھی نا تو وہ صفت ہی ہمیں متکبر بنا دے گی. بھائی آپ انسان سے بتائیے 6000 برس کی جب عبادتوں کو اس نے منہ پہ مار دیا، کوئی انکار کر سکتا ہے کہ ابلیس نمازی نہیں تھا؟ بھائی نمازی تھا. یہی بات ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی سخاوت بڑی اچھی چیز ہے، سخی بنیے، تو ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے جو کچھ بھی سخاوت کرے گا یہ سمجھے کہ بھائی میں نے بہت کیا، بہت کیا. اپنے کرنے کو بہت سمجھے گا. جب وہ اپنے کرنے کو بہت سمجھنے لگے بھائی یہیں سے نزول شروع ہو جاتا ہے اور یہی تکبر ہے، یہی تکبر ہے. تو لہذا پروردگار نے ان چیزوں کے سکیل کو اتنا ہائی رکھا ہے کہ تمہاری زندگی وہاں تک پہنچنے میں گزر جائے. ان چیزوں کو اتنا ہائی رکھا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم سچ بولیں تو ہم سچے کہلائیں گے، اگر ہم سخاوت دکھائیں تو ہم سخی کہلائیں گے، اگر ہم نماز پڑھیں تو ہم نمازی کہلائیں گے. لیکن پروردگار نے کچھ لوگوں کو ایسا بنایا کہ جب یہ سچ بولتے ہیں تو سچے نہیں کہلاتے، ان کی وجہ سے سچ پہچانا جاتا ہے. جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو صرف نمازی نہیں کہلاتے، ان کی وجہ سے نماز پہچانی جاتی ہے. جب یہ صبر کرتے ہیں صابر نہیں کہلاتے، ان کی وجہ سے صبر پہچانا جاتا ہے. تو اب آپ کے سمجھ میں آیا کہ ان صفات کے ساتھ ان ہادیوں کا بیان کیوں ضروری ہے. اب جب یہ بیان کیا جائے گا سخاوت، تو سخاوت نہیں بیان کی جائے گی. عزیزان گرامی پھر ان روٹیوں کا تذکرہ ہوگا کہ روزہ رکھنے کے بعد جو مسکین و یتیم و اسیر کو دے دی جاتی ہیں. جب شجاعت کا تذکرہ ہوگا تو صرف شجاعت کا تذکرہ نہیں ہوگا کہ کیسے عمر ابن عبدود کے سینے پہ سوار ہو کے کوئی اس کے سینے سے اتر جاتا ہے. تو اسی طریقے جب صبر کا تذکرہ ہوگا، جھوٹا ہے یا چور ہے یا ناقص العلم ہے وہ شخص کہ جو صبر کا تذکرہ کرے بغیر حسین کے، بغیر حسین کے. چونکہ عزیزان گرامی حسین وہ ہے کہ جس نے صبر کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ اب صبر حسین کی بنا پر پہچانا جاتا ہے. یہ کمال ہے. چونکہ عزیزان گرامی جب صفات سے ہم متصل ہوتے ہیں تو ان صفات کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن جب صفات ان سے جڑتی ہیں تو وہ صفات پہچانی جاتی ہیں. اسی لیے رسول نے کیا ارشاد فرمایا کہ کیا کہا کہ پروردگار حق کو وہاں وہاں موڑ جہاں جہاں علی مڑے. یہ نہیں کہا کہ علی کو وہاں وہاں موڑ جہاں جہاں حق مڑے. چونکہ دیکھیں جب انسان صبر کرتا ہے، اس بات کو یہاں سمیٹوں گا اور کل چونکہ ظاہر سی بات ہے امام کا تذکرہ زیادہ ہوگا اور پرسوں کی مجلس بھی ظاہر سی بات ہے کہ بہت زیادہ طولانی نہیں ہوگی، تو کوشش کروں گا کہ جو بچی ہوئی بات ہے اور جو آخری سیگمنٹ ہمارے موضوع کا بہرحال جو کچھ مجھے بیان کرنا تھا اس کے متعلق کہ قربانی اس عزم کے ساتھ جب قربانی دی جاتی ہے تو اس کی امپورٹنس اور ویلیو کچھ اور ہوتی ہے، اور جب وہ مانگے اور دیا جائے تو بات کچھ اور ہوتی ہے. اپنی مرضی سے اس کی بارگاہ میں پیش کرنا اور اس انداز سے پیش کرنا کہ پھر وہاں سے ندا آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو فلسفہ قربانی عزیزان گرامی جتنا عزم سٹرانگ ہوگا، جتنا اختیار زیادہ ہوگا، اتنی
قربانی کی ویلیو زیادہ ہوگی. تو بات یہ ہے کہ پروردگار نے جہاں ہمیں اختیار دیا اور اس اختیار سے جب وہ آزماتا ہے، دیکھیں یہاں صبر اس نے کہا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، چونکہ نماز میں آزمائش کیا ہے، جو انسٹرکشنز دے دیا آپ کو وہی کرنا ہے. بھائی آپ یہ کہیں کہ نہیں آج اللہ کی بڑی مجھے محبت دل میں آ رہی ہے، آج مغرب کی میں 16 رکعت نماز پڑھوں گا، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہاں پہ مظاہرہ بندگی ہو ہی نہیں سکتا کہ محبت کتنی ہے اللہ سے آپ کیسے دکھائیں گے. ہاں پہنچ گئے، یہ اس کی وہ رحمان و رحیم ہے، بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن صبر وہ ہے، صبر شروع ہی مصلی کے باہر سے ہوتا ہے، اور یہیں سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کا کتنا نیک بندہ ہے. اس اکثر میں جملہ یہ کہتا ہوں کہ اصل اسلام دکھانے کا جو موقع ملتا ہے وہ تو مسجد کے باہر کا موقع ہے، لیکن ہم جب دکھانے پہ آتے تو مسجد کے اندر اسلام دکھاتے ہیں، جبکہ حقیقت اسلام دکھانے کی جگہ اور دین دکھانے کی جگہ، اللہ سے محبت دکھانے کی جگہ وہ ہے کہ جہاں پہ اس نے اختیار دیا ہے. نماز میں ہمیں اختیار تھوڑی دیا ہے اس نے، نماز میں تو اس نے باندھ کے کھڑا کر دیا ہے اور پھر رسی کو کھول دیتا ہے، کہتا ہے جاؤ اب دیکھتا ہوں کہ کتنے صابر ہو. اب جب نماز صبر دکھا دو گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ نماز کیسی تھی. تو لہذا وہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ جب اہل بیت کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو یہ محض فضائل نہیں ہے، یہ اس نماز کا وزن ہے، جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس نماز کا وزن ہے. لہذا عزیزان گرامی انبیاء نے بھی صبر کیا. بہرحال کافی دنوں سے مسلسل میرا موضوع یہی تقریباً آس پاس اسی کے چل رہا ہے، اور میں اس کو دہرانا نہیں چاہ رہا، جو کہ مسلسل ماشاءاللہ سے آج کل یوٹیوب بھی ہے تو بہت سے لوگ اس پہ ہی فالو کرتے ہیں. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسی عنوان یا موضوع کو آگے بڑھایا جائے کہ ایک مسلسل ہماری جانب سے ایک جد و جہد رہے اللہ سے قریب ہونے کی، اور اللہ سے قریب ہونے کا کربلا سے آسان اور اچھا بہتر اور سیدھا راستہ کوئی. میں نے کہا نا عزیزان گرامی ہنستے ہنستے اس انداز سے صبر کرنا. کوئی ایک موقع بتائے کربلا کہ جہاں کسی انداز کا کوئی شکوہ ہو. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ہر کسی کا صبر، آپ امام حسین تو امام حسین. اب میں کیا بات کروں، چونکہ جب میں تو یقین مانی حقیقت امام حسین کو صبر کو دیکھتا ہوں تو پھر ذات امام حسین نظر ہی نہیں آتی، مجھے تو سیدھا سیدھا خدا نظر آتا ہے، معرفت پروردگار کا وہ چشمہ ہے حسین ابن علی. لیکن آپ یہ دیکھیے جس فرد کو آپ کربلا میں کسی ایک انڈیویجول کو اٹھا لیجیے اور وہاں آپ دیکھیں کہ صبر کی معراج نظر آتی ہے. کسی کو بھی اٹھا لیجیے اپنی مرضی سے، ابو الفضل عباس ہو، جناب علی اکبر ہو، جناب قاسم ہو، جناب عون محمد ہو، ہے نا، ہر فرد ہر انڈیویجول اپنے آپ میں صبر کی معراج کو دکھا رہا ہے. اچھا جب صبر ہو رہا ہے تو یہ نہیں کہ کہیں یہ پوچھا جا رہا ہے کیوں یادان گرامی یہ پیک ہے سبمیشن کی. اور سبمٹ کسے کیا تھا؟ حسین ابن علی کو. اور پھر حسین ابن علی نے دکھایا کہ اللہ کی ذات میں کیسے فنا ہوا جاتا ہے، اور یہ فنا فی اللہ کو کسی نے سمجھایا تو وہ حسین. اور انشاءاللہ پرسوں اور کل اور پرسوں کی مجلس سے موقع ہوگا تو میں بیان کروں گا. اور پھر شہادت حسین کو جس نے باقی رکھا، یا یوں کہوں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا، وعدہ اللہ کا نبھایا زینب کے ذریعے سے. پروردگار کا وعدہ لیکن نبھایا حسین کی بہن نے. اور کس انداز سے نبھایا ہے، چونکہ روایت یہ کہتی ہے کہ جب یہ وعدہ طفلی تھا نا امام حسین کا، بچپن کا وعدہ تھا اپنے نانا سے کہ نانا میں دین کو بچاؤں گا. حسین کو سب گوارا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو گوارا نہیں ہے. رسول کی آنکھوں میں آنسو دیکھا حسین کا دل تڑپ گیا، کہا نانا ہر شے گوارا لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں. گلے کے بوسے لینے لگے رسول اللہ. کہا بیٹا اس گلے پہ خنجر چلے گا. کہا نانا دین بچ جائے گا. کہا ہاں بچ جائے گا. کہا نانا منظور. کہا بیٹا جوان بھائی کے بازو. کہا نانا منظور ہے. کہا جوان 18 برس کا بیٹا سرزمین کربلا ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، سینے میں برچی کیا نہیں. کہا نانا دین بچ جائے گا، حسین کو منظور ہے. کہا 6 مہینے کے بچے پہ تیرے سے شعبہ. کہا نانا منظور.
भतीजे की लाश के टुकड़े का नाना मंजूर। हर मुसीबत को हुसैन इब्ने अली सुनते रहे कि नाना हुसैन वादा करता है कि हुसैन वादे को निभाएगा और दीन को बचाएगा। बाइज़ान गिरामी, ये सब्र का परवरदिगार है हुसैन इब्ने अली, वादा अपने नाना से कर रहा है। एक मर्तबा बयान करते करते रसूल उस मंजिल पे पहुंचे कि कहा कि बेटा बहनों के सरों से चादरें छीनी जाएंगी। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला। एक मर्तबा रिवायत कहती है कि हुसैन तड़प गए। अब वो हुसैन इब्ने अली जो हर बात पे कह रहे थे कि नाना मंजूर है, नाना मंजूर है, एक मर्तबा खामोश हुए, सर को झुकाया। रिवायत कहती है एक छोटी सी बहन आगे आई और कांधे पे हाथ रखा। बस बहन ने कांधे पे भाई के हाथ रख के कहा कि ए भैया हुसैन, कह दो नाना मंजूर है, इस वादे को ज़ैनब निभाएगी। अरे इसीलिए तो ज़ैनब को शरीकतुल हुसैन कहा जाता है। वादा हुसैन ने किया, निभाया ज़ैनब ने। कल आपने सिलसिलेवार मसाइब सुने। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, रिवायत कहती है कि जब अपने आप को कब्र रसूल पे गिराया तो ये कह के उठी कि नाना जो वादा हुसैन ने किया था वो वादा ज़ैनब निभा के आ रही है। नाना, ऐ नाना, बाजुओं में रसन बंधी नाना, लेकिन भाई का वादा पूरा हो गया। नाना सर से चादर छिनी लेकिन भाई का वादा पूरा हो गया। दरबार और बाजारों में गई लेकिन भाई का वादा पूरा हो गया। अजरकुम अल्लाह। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, कल मैं आपके सामने बयान कर रहा था कि किस तरीके से चौथे इमाम ने बशीर जज़लम के गले में शौले अज़ा डाली, हाथ में आलम दिया और कहा कि ए बशीर जा मदीने वालों को सुनानी सुना दे कि फातिमा का घर उजड़ गया। अरे रसूल अल्लाह का घर उजड़ गया, अहले हरम लुट के आए हैं। मगर रिवायत कहती है, दिल को थाम के मसाइब सुनिएगा, मौला आपके बच्चों को सलामत रखे। अज़ीज़ान गिरामी, रिवायत कहती है कि बशीर मदीने की गलियों में चला, इसके हाथ में अब्बास का खून भरा आलम है और वह ऐलान कर रहा है कि हुसैन मारे गए, हुसैन करबला में कत्ल हो गए। अरे रिवायत कहती है एक छोटा बच्चा अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था। अरे वो दौड़ता हुआ घर के अंदर गया, अपनी दादी से कहता है दादी, अरे बाहर एक शख्स आया है, उसके हाथ में बाबा का आलम है, अरे आलम खून से रंगीन है। और बच्चा एक मर्तबा ज़ारो कतार रोने लगा और उसके बाद कहता है लेकिन दादी मैं इस बात पे नहीं रोता कि उसने ये कहा कि बाबा का आलम उसके हाथ में खून से रंगीन है, मैं तो इस बात पे रो रहा हूं कि वो ये कह रहा है कि हुसैन मारे। अज़ीज़ान गिरामी, ये अब्बास का बेटा है। मैं उम्मुल बनीन को सुनानी सुना रहा था, उम्मुल बनीन ने अपनी चादर को संभाला, एक मर्तबा दरवाजे पे आई। अरे बशीर को मुखातिब किया, कहा शेख ये क्या सुना रहा है? अरे मेरे अब्बास के होते हुए अरे कैसे मुमकिन है कि हुसैन मारा जाए? बशीर कहता है नहीं बीबी, अरे बात ये नहीं है, पहले अब्बास मारे गए, अरे फिर हुसैन मारे गए। अरे यही तो उम्मुल बनीन ने कहा था, अब्बास दुनिया मुझसे ये कहती है कि मेरा अब्बास मारा गया लेकिन मुझे यकीन नहीं होता, लेकिन जब दुनिया ये कहती है अरे ज़ैनब की चादर छिनी, सकीना को तमाचे लगे, तो मुझे यकीन हो जाता है कि मेरा अब्बास मारा गया। लीजिए अज़ीज़ान गिरामी, एक मर्तबा उम्मुल बनीन ने बशीर से पूछा, बशीर जब ये बताया है तो फिर ये भी बता दे क्या अरब में किसी माँ ने ऐसा बेटा भी पैदा किया है जो मेरे अब्बास को कत्ल कर सके, मेरे अब्बास से जंग कर सके? बशीर कहता है बीबी ये बात नहीं है, अरे जंग की इजाजत नहीं मिली थी, बस सकाई के लिए अब्बास अरे फुरात पे गए थे। मैं एक मर्तबा दिल को थामा, दिल को थाम के उम्मुल बनीन कहती हैं तो फिर ये भी बता दे कि मेरे अब्बास की शहादत कैसे हुई? मैं एक मर्तबा बशीर कहता है कि बीबी अरे सर पे गुर्ज लगा था। मैं एक मर्तबा उम्मुल बनीन खड़ी हो गई, कहा मैं नहीं मानती, मेरा अब्बास बड़ा तवीलुल क़ामत था, अरे कोई किसी की मजाल नहीं कि मेरा अब्बास के सर पे वार कर दे। मैं एक मर्तबा बशीर ने हाथों को जोड़ा और उम्मुल बनीन ने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अब्बास के सर पे वार हो और अब्बास उस वार को न रोके? अरे बशीर कहता है बीबी अरे हाथ कलम हो चुके थे, पेशानी पे तीर लगा था, झुक के तीर निकालना चाहा, अरे जालिम ने गुर्ज का वार किया। आखिरी सवाल
المبنین نے پوچھا تو پھر بس اتنا بتا دے، ارے جب بھی کوئی سوار ارے زین سے زمین پہ آتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، بس اتنا بتا دے میرا عباس ارے کیسے سرزمین کربلا کہا بی بی ارے منہ کے بل عباس در خیمہ پہ حسین گرے، دریا کے کنارے عباس آواز دی الیوم انکسر ظہری۔ کہتی تھی یہ ماں خونبار مئی یاد سے لے پار کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر۔ کہتی تھی یہ ماں خونبار مئی یاد سے لے پار کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر۔ ارے مانتا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، ارے مانتا پہناؤں گی پوشاک شاہانی۔ افسوس کہ راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر۔ کہتی تھی یہ ماں خونبار مئی یاد سے لے پار کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر۔ اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں ڈھونڈا بنا لوں، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں ڈھونڈا بنا لوں، بس ایک جھلک سحر کی سغرا کو دکھا لوں، بے چین ہے خواہر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر۔ کہتی تھی یہ ماں خونبار مئی یاد سے لے پار کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر۔ ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، ماں جائے گی سغرا جو خبر تیری سنے گی، کیا کہوں دن بھر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر۔ کہتی تھی یہ ماں خونبار مئی یاد سے لے پار کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر۔ 18 برس پال کے پروان چڑھایا، 18
ہے علی اکبر پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا کیا ہو گیا دل بر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی ماں ہوں باری میں یا چلے پا کر علی اکبر تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو منہ سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روتے ہو دل بر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی ماں خون بری میں چلے پا کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر ماں دے گی صدائیں علی اکبر چھن جائے گی چادر ہے علی اکبر ہے